السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول تفسیر کے اسباق چل رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ قرآن مجید کے نام کیا ہیں، اس کے صفاتی نام کیا ہیں، اور قرآن مجید کے متعلق جو بنیادی باتیں تھیں ہم نے تفصیل سے قرآن کریم کی تعریف دیکھی، اس کی اصطلاحی تعریف دیکھی۔ اب جو دوسرا موضوع ہے جو مولانا نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ ہے قرآن مجید کی قرأتیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کو بھی تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو مولانا فرماتے ہیں قرأت کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی گئی ہے: العلم بکیفیت ادائی کلمات القرآن الکریم و اختلافها منصوبۃ لناقلها۔ ٹھیک ہے، یہاں تھوڑا گیپ آ گیا، یہ لناقل ہے۔ حوالہ آپ کو کتاب میں مل جائے گا۔ العلم، قرأت اس علم کا نام ہے جس سے قرآن کریم کے کلمات کی ادائیگی کی کیفیت اور نقل کرنے والے کی نسبت کے ساتھ اس سلسلے میں اختلاف کا علم ہو۔ قرأت کا تعریف کیا ہے اصطلاحی؟ جس سے قرآن کریم کے کلمات کی ادائیگی کی کیفیت معلوم ہو۔ پہلی بات کیا معلوم ہو؟ کلمات قرآن کی ادائیگی کی کیفیت معلوم ہو۔ دوسری بات کیا معلوم ہو؟ وَإِخْتِلَافُهَا مَنْسُوبَةٌ لِنَاقِلِهَا۔ اس قرأت کے جو نقل کرنے والے ہیں، جو نیریٹر ہیں، جن کی توسط سے ہم تک وہ قرأت پہنچی ہے، ان کی نسبت کے ساتھ اس سلسلے میں اختلافات کا علم ہوتا ہے کہ فلاں قاری کی کیا قرأت ہے، ان کے پاس کیا اختلاف ہے، ان کے بعد فلاں قاری کے پاس کیا اختلاف ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں۔ ابھی ممکن ہے آپ کو، اگر جن کو قرأت اشرا، قرأت سبا کے بارے میں علم نہ ہو تو ابھی یہ تعریف سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ ہم جیسا آج کا سبق آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ آپ کو باتیں اور واضح ہو جائیں۔ تعریف آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ جیسے قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف ہم نے یاد کی تھی پچھلے سبق میں، اسی طرح قرآن کریم کی قرأتوں کی جو اصطلاحی تعریف ہے یہ بھی ایک طالب علم کو یاد رہنی چاہیے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، کہ العلم بکیفیت ادائی کلمات القرآن الکریم و اختلافها منصوبۃ لناقلیہ۔ علم قرأت اس علم کا نام ہے جس سے قرآن کریم کے کلمات کی ادائیگی کی کیفیت معلوم ہو اور نقل کرنے والے کی نسبت کے ساتھ اس سلسلے میں اختلافات کا علم ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عرب لہجوں میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، عرب کے کیونکہ مختلف لہجے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ لیں مصریاں جو بات کرتے ہیں ان کی بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، جو مکے کے عرب بات کرتے ہیں ان کی بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر علاقے کے جو عرب ہوتے ہیں ان کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں کیونکہ عربی اپنے عروج پر تھی، اس زمانے میں مختلف قبائل کے اپنے لہجے ہوتے تھے، ان لہجوں میں وہ لوگ بات کرتے تھے، اور بنیادی طور پر بعض جگہ پر لہجوں کا فرق ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عرب لہجوں میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے ان مختلف لہجوں کے ناقل اول تھے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو الگ الگ مختلف لہجوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، ان کے نقل کرنے والے سب سے پہلے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب ان میں کون آ گئے؟ خلفائے راشدین آ گئے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس سلسلے میں امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن ابی بن کعب سے سیکھو، بعض جگہ آتا ہے عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، بعض جگہ اور 4 صحابہ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں ان کو دیگر کے مقابلے میں تھوڑی پرائرٹی یا امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ کون؟ خلفائے راشدین، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ وہ بھی امتیازی کیفیت کس نے دی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی۔ پھر تابعین کے ذریعے اس فن کی ترویج و اشاعت ہوئی۔ دیکھیں، چاہے آپ اصول حدیث دیکھ لیں، چاہے آپ اصول فقہ دیکھ لیں، چاہے آپ اصول تفسیر دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ہر فن کی ترویج جو ہوئی، وہ آگے جو فن بڑھتا ہے وہ پہلے زمانے میں ہی آگے ہر اپنے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو اس فن کو مختلف قراتیں جو تھیں اس کی ترویج جو ہونا شروع ہوئی، اس کی اشاعت جو ہونا شروع ہوئی، وہ تابعین کے ذریعے ہوئی۔ جیسے اس میں یزید آگے، عبد الرحمن عارج آگے، مجاہد آگے، سعید بن جبیر آگے، اکرمہ آگے، عطا آگے،
حسن بصری ہے، علقمہ ہے، اسود نقعی ہے، زید ہیں، مسروق ہے رحمہم اللہ اجمعین کا اس علم میں نمایاں رول رہا ہے۔ اب جو لوگ قرات کی لائن پڑھتے ہیں مدارس میں، جہاں پر قرات جو ہے سبعہ پڑھائے جاتے ہیں، عشرہ پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کو ان کی تفصیلات اور زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو پہلے اولین ناقل کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ پھر اس کے بعد جو ہے تابعین تھے۔ تابعین میں بھی جو ہے خصوصی طور پر یہ چند نام ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں پہلی دفعہ ان مختلف قراتوں کو جس شخصیت نے فنی طور پر مرتب کیا، جیسا آسان اصول حدیث جو ہے پہلے سے چلتے آ رہے تھے کہ کبھی راوی کی تحقیق کر لی، کبھی یہ کر لیا، کبھی کسی روایت کو ضعیف کہہ دیا، کسی کو کذاب کہہ دیا، لیکن باضابطہ طور پر جو ہے ان کو مرتب کرنے والی شخصیت جو ہے ایک ہیں عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، الرحمزویو کچھ نام ہے، مجھے تلفظ نہیں آ رہا ہے، انہوں نے باضابطہ جو ہے پہلی دفعہ مرتب کیا ہے۔ اسی طرح اصول فقہ کو جو ہے پہلی مرتبہ مرتب کرنے کا سہرا جو جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح قراتیں جو ہیں چل رہی تھی نقل در نقل، لیکن پہلی مرتبہ ایک الگ فن کے طور پر جس نے مرتب کیا ہے وہ ابو عبید قاسم بن سلام ہیں، 234 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ انہوں نے قراتوں کو جمع کیا، پھر بعد کو بھی اس میں کمی و اضافہ کا سلسلہ جاری رہا، یعنی پہلی کمپائلیشن ان کی تھی، اس کے بعد بھی جو ہے قراتوں میں جو ہے کمی اور اضافے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ امام ابو بکر احمد بن موسیٰ بن عباس بن مجاہد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 324 ہجری نے 7 معروف اور متواتر قراتوں کو جمع کیا۔ حضرت امام ابو بکر احمد بن موسیٰ بن عباس بن مجاہد تمیمی نے یہ جو قرات سبعہ بل کر مشہور ہے، جو متواتر قراتیں ہیں، ان کو مرتب کیا ایک کتاب میں۔ ان کی کتاب کا نام ہے کتاب السبعۃ فی القراءات۔ اس کتاب کو انہوں نے کیا ہے تالیف فرمایا۔ بنیادی طور پر تھوڑا یہاں ایڈیٹنگ میں مسئلہ ہو گیا، با یہاں پر آ گیا اور یہ یہاں پر آ گیا۔ بنیادی طور پر جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے یہ قرات مستفاد ہیں، نیز جو امام قرات اس کے ناقل ہیں، پھر ان سے جن شاگردوں نے اس کو اخذ کیا ہے اور ان کے ذریعے اس کی اشاعت ہوئی ہے، اس کو ذیل کے نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس پیراگراف کو سمجھیں، آگے ڈبے آ رہے ہیں، باکسز آ رہے ہیں، ٹیبلز، اس سے اور آسانی سے سمجھ میں۔ پہلے جو سب سے وہ قرات کے بانی یا پہلے جو ناقل ہیں وہ صحابہ ہیں، تو وہ جو 7 قراتیں ہیں وہ کس صحابی سے پہلے سب سے ناقل، سب سے پہلے کون سے صحابی تھے، پھر ان صحابہ میں سے جو ہے ان کے شاگردوں نے کس نے ان کو نقل کیا، پھر ان شاگردوں میں جو نامور شاگرد ہوئے جن کی طرف اس قرات کو منسوب کیا جاتا ہے، ان کے کون سے شاگرد ہیں جو اس میں مشہور ہوئے۔ تو وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ تمام تفصیلات جو ہے امام تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی، جو آگے نقشے میں آپ کو آ گیا۔ سب سے پہلے جو قرات آئی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آئی ہے۔ تو اب ان میں جو ہے ناقل کون ہیں؟ ائمہ قرات جو ہے وہ ہے عاصم بن ابی نجود فی رحمۃ اللہ علیہ، 217 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ امام قرات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عاصم کوفی کی قرات جیسا مشہور ہے نا، وہی ہے عاصم کوفی۔ اب ان کے شاگردوں میں جو مشہور تلامذہ ہیں، جو مشہور ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں حفص بن سلیمان ہیں اور شعبہ بن عیاش ہیں، دونوں بھی جو ہے استاد سے پہلے وفات پا گئے۔ تو ایک قرات جن سے چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اس فن کے امام کون بنے؟ امام عاصم کوفی بنے۔ ان کے مشہور تلامذہ میں سے ایک حفص ہے، ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی قرات یہ ہو گئی۔ دوسری قرات جو متواتر ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہوئی ہے۔ ان میں جو ہے ائمہ قرات ہے وہ حمزہ بن حبیب کوفی ہیں اور علی بن حمزہ کسائی ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہیں۔ حمزہ بن حبیب کوفی کے 2 شاگرد ہیں جو مشہور ہے، خلاد بن خالد اور قلب بن ہشام۔ اسی طرح علی بن حمزہ کسائی کے 2 مشہور شاگرد ہیں، حفص بن عمر دوری اور ابو الحارث۔ یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قرات ہم تک پہنچی ہیں ان کے ہیں۔ تو یہ ائمہ قرات ہیں، پہلا والا کالم، اور دوسرا والا کالم ان کے مشہور تلامذہ ہیں۔ اس کے بعد جو قرات آتی ہے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ تو ان سے جو منقول قرات ہے اس کے جو ائمہ قرات، امام قرات ہے وہ عبداللہ بن عامر شامی ہیں۔ ان کے جو مشہور تلامذہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں ہشام بن عامر دمشقی ہیں اور عبداللہ بن احمد ہے جو ابن زکوان کے نام سے مشہور ہے۔
یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول قرات ہے. پھر اس کے بعد ایک قرات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے جو شاگرد ہیں وہ عبداللہ بن کثیر مکی ہیں. امام قرات ہوں گے عبداللہ بن کثیر مکی، اور ان کے مشہور شاگرد جو ہیں محمد بن عبد الرحمن ہیں اور احمد بن محمد ہیں. دیکھیں یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں، امام قرات کا نام، ان کے شاگرد کا نام، کیونکہ آگے کچھ بات آ رہی ہے کہ امام قرات کی جو ہے کچھ ایسا ایکس کہیں گے اور شاگرد کو وائی کہیں گے، جب وہ بات سمجھ میں آئے گی. اور تھوڑا اوپر غور سے دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول قرات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوفہ کہنے والے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قرات منقول ہے وہ بھی کوفی ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دارالخلافہ جو ہے کوفہ کو بنا لیا تھا، تو آپ سے جو باتیں چلی ہیں وہ اکثر کوفہ کے لوگوں نے لی ہیں. اسی لیے امام جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر بھی جو ہے نا کوفہ کا غلبہ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہوتی تھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماخوذ. اس کے علاوہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شام، ملک شام میں ان کے شاگرد ہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد مکہ میں ہیں. اسی طرح آپ آگے آ جائیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے اس کے امام قرات ابو عمر، یہ 154 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. ان کے دو شاگرد ہیں، انس بن عمر ہیں اور سعید بن زیاد السوسی. اور دوسرے جو شاگرد ہیں امام انس رضی اللہ عنہ کے جو امام قرات ہیں نافع عبد الرحمن مدنی ہیں، اور ان کے جو مشہور شاگرد ہیں وہ سعد مینا ہے، معروف بھی قالون ہیں، اور عثمان بن سعید ہے جو معروف با ورش ہے. عام جگہ یہ ورش کی قرات ہے بلکہ مشہور ہے، ورش کی روایت ہے. تو یہ ٹوٹل ہو گئے 7. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ہو گئے، ابی بن کعب کے 1 ہو گئے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1 ہو گئے، عبداللہ بن مسعود کے 2 ہو گئے، اور امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 ہو گئے. ٹوٹل یہ 7 متواتر قرات مشہور ہیں جس کو قرات سبع کہا جاتا ہے. پھر مصنف فرمائیں، پھر علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مزید 3 قراتوں کا اضافہ کیا. ان 3 قرات کے نام اس طرح ہیں. ایک ہے امام ابو جعفر یزید بن قعقاع مدنی کی ہیں، ان کے شاگرد ابن وردان اور جمس. اور ایک قرات امام یعقوب بن اسحاق حضرمی کی، ان کے شاگرد ایک ہے رویس اور دوسرے ہیں روح، اور تیسرے امام خلف بن ہشام. ان کے تلامذہ میں سے ایک اسحاق ہے اور ایک ادریس ہے. ٹوٹل کی 10 ہو گئے. ان 10 قراتوں کو کہتے ہیں، ان تینوں قراتوں کو ملا کر قرات عشرہ کہا جاتا ہے. ایک مشہور ہے قرات سبع، پھر قرات عشرہ مشہور ہیں. تو قرات عشرہ میں یہ 3 آگے کی قراتیں جو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں ان کو ملا کر قرات عشرہ کہا جائے گا. اب یہاں سے بات سمجھنے کی ہے، آپ نے 10 نام پڑھ لیے، ٹھیک ہے نا، امام قرات کا نام بھی پڑھ لیا اور ان کے شاگردوں کا نام بھی پڑھ لیا. اب یہاں سمجھیے کہ اب جو قاری حضرات ہیں وہ اس کو کیسے کہتے ہیں، یا جو علم تفسیر وغیرہ میں کسی کی قرات کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کو کیسا کرتے ہیں. تو مسلمان اس طرح سے جو منسوب ہے اس کو قرات کہتے ہیں، اور جس نے ان سے نقل کیا ہے اس کو روایت کہتے ہیں. اب مثال سمجھیے، حضرت امام عاصم کی قرات ہے تو قرات بروایت حفص، یا قرات نافع بروایت نا. یہاں پر عاصم کیا ہے، یہ امام قرات ہیں، تو ہم کہیں گے اس قرات کی نسبت امام عاصم کی طرف کریں گے، حضرت علی کی طرف نہیں کریں گے. کہ عاصم ان کے جو شاگرد سے روایت ہو رہا ہے اس شاگرد کی طرف اشارہ کرنا ہے تو کہیں گے بروایت حفص، یعنی یہ قرات جو ہے امام عاصم کوفی کی ہے، اس کو روایت کرنے والے ان کے شاگرد ہیں حفص. اسی طرح قرات نافع، یہ روایت قرات نافع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بروایت ورش، اس کو روایت کرنے والے ورش وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے کہیں گے. اب یہاں پر میں ایک نقطے کی بات کہتا ہوں، جیسے قراتوں کے اصل ناقل اول صحابی رسول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا، اسی طرح فقہ میں بھی جو مسائل استنباط کیے گئے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے ہی آئے ہیں جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. لیکن کیونکہ ایک امام نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اس کے لیے اصول بنائے، اصول بنانے کے بعد اس پر جو ہے مسائل کو جو ہے استنباط کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا تو وہ فقہ حنفی بن گئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے تو وہ فقہ شافعی بن گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے تو فقہ مالکی بن گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کیا تو فقہ حنبلی بن گئی. لیکن ان کی بنیادیں کہاں جاتی ہیں، اوپر جاتی ہیں. فقہ حنفی میں اوپر جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائیں گے.
فقہ شافعی میں اوپر جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. فقہ مالکی میں اوپر جائیں گے تو جو ہے آپ کو مدینہ منورہ کے جو علماء تھے وہ مل جائیں گے. اسی طرح آگے بھی دیگر کا. تو یہاں پر بھی امام عاصم کی جو قرات ہیں وہ قرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہیں، لیکن امام قرات کون کہلائیں گے؟ امام عاصم کہلائیں گے. اور ان کے شاگرد جس نے روایت کی ہے اس کو بروایت یعنی روایت کا لفظ استعمال کریں گے. امام کے لیے قرات کا لفظ استعمال کریں گے کہ یہ فلاں امام کی قرات ہے، اور شاگرد جو ان کے ہیں اس کے لیے ہم روایت کا لفظ استعمال کریں گے. امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہت سی قراتوں میں سے ان 7 یا 10 قراتوں کے انتخاب کے لیے بنیادی طور پر اہل علم نے 3 معیارات مقرر کیے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ لاسٹ ٹاپک ہے، تھوڑا اچھے سے سمجھیں. آپ نے اوپر دیکھا کہ بہت سی قراتیں تھیں، ٹھیک ہے نا. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے علامہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 7 میں جمع کیا. اس سے پہلے تو بہت سی تھی، 7 آئے، 7 کے بعد جو ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 10 کیا. تو بھائی یہ ایسا کیا ہے کہ الٹپ پکڑ لیا کہ ہم ان کی لیں گے، ان کی لیں گے، ان کی لیں گے؟ نہیں، اس کے لیے کچھ اصول ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ بہت سی قراتوں میں سے ان 7 یا 10 قراتوں کا جو انتخاب کیا گیا ہے بنیادی طور پر اہل علم نے 3 معیارات رکھے ہیں. یہ اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلا کیا ہے؟ وہ قرات تواتر کے ساتھ منقول ہو. جو بھی قرات کو قرات سبعہ یا قرات عشرہ میں شامل کریں گے اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متواتر ہو. 1-2 لوگ بیان کریں گے تو اس کو قرات ہم نہیں کہیں گے. تو جو متواتر ہے وہی 7 یا 10 میں آئے گی. تو میں 7 چھوڑ دوں گا، اب جب بھی کہوں گا 10 کہوں گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 10 میں 7 آ گیا. تو یہ جو قرات عشرہ ہیں وہ تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہیں. جیسے قرآن ہمارے پاس متواتر ہے، اسی طرح یہ قراتیں بھی پڑھنے کے 10 انداز بھی ہمارے پاس تواتر کے ساتھ منقول ہے. جو شاذ قرات ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا. جیسے مثال کے طور پر وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَلَا تَنَاسَوْا بھی منقول ہے، مگر یہ شاذ روایت ہے، اس لیے اس کو قرات عشرہ میں اس قرات کو جگہ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے نا. تو اگر متواتر ہوگا پہلی شرط تو اس کو جگہ دیں گے. اگر تواتر کے ساتھ وہ لفظ یا وہ جملہ منقول نہ ہو تو اس کو جگہ نہیں دیں گے. جیسے یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی. دوسری مثال، دوسری بات، وہ قرات مصاحف عثمانی کے دائرے میں آتی ہو. یہ اہم بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک مصحف بنایا تھا، اور اس مصحف میں جو ہے جو مختلف قراتیں تھیں ان کی گنجائش رکھی تھی. اس وقت اعراب بھی نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے. تو جس انداز سے مصحف عثمانی میں لکھا گیا ہے اس میں اس کے دائرے میں وہ لفظ آتا ہو، اس کے دائرے سے باہر ہوگا تو وہ قرات میں شامل نہیں ہوگا. مثال دیکھیے، مالک یوم الدین ہے، مصحف عثمانی میں اس کو میم لام کاف لکھتے ہیں. آپ قرآن کریم میں دیکھ لیجئے مالکی ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ مصحف عثمانی کا جو ہے رسم الخط ہے. اسی لیے آپ دنیا میں کہاں سے بھی قرآن لے لیجئے، اس میں جو لکھائی ہوگی وہ مصحف عثمانی کے اعتبار سے ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن کریم کو دوسرے رسم الخط میں لکھے گا، جو علماء کرام ہیں اس سے اختلاف کریں گے، ان کے خلاف کہیں گے کہ تم نے قرآن کو مصحف عثمانی کے علاوہ لکھا. یہ شرط ہے ہمارے پاس کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو مصحف اپنے زمانے میں قراتوں کی رعایت کرتے ہوئے جمع کر دیا تھا اس کے اندر کوئی قرات آئے گی تو لیں گے، اگر نہیں آئے گی تو نہیں لیں گے. جیسے یہاں پر مثال ہے مالک یوم الدین، اس کو جو ہے مصحف عثمانی میں میم لام کاف کے ساتھ لکھا گیا ہے، جس کو مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. میم کے زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، میم کے کھڑے زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. مالک یوم الدین بھی ہو جائے گا، ملکی یوم الدین بھی ہو جائے گا. اگر مصحف عثمانی سے مختلف ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے نا، یہ اصول طے ہو گیا. اب آپ اختلاف نہیں کر سکتے، میں اختلاف نہیں کر سکتا ہوں، یہ جمہور کا اصول ہے کہ اگر مصحف عثمانی سے مختلف ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں ہے وما خلق الذکر والانثى، یہ جو سورہ لیل کی آیت ہے وما خلق الذکر والانثى کے بجائے جو ہے والذکر والانثى ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہ مصحف عثمانی کے خلاف ہے اس لیے اس قرات کو ہم نہیں لیں گے. جو قرات سبعہ یا قرات عشرہ جو جمع کی گئی ہیں
اس میں پہلا اصول ہے وہ متواتر ہو. دوسرا اصول ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں مصحف کی جو لکھت کی تھی نا، جس انداز سے لکھوایا تھا تاکہ اس میں پوری قراتیں سما سکیں، اس کے علاوہ اگر کسی سے کوئی بات منقول ہوگی تو وہ بھی نہیں لیں گے. جیسا یہاں پر یہ مثال ہے. تیسری بات، وہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو. ایک متواتر ہو، دوسرا مصحف عثمانی میں وہ قرات آ سکتی ہو، تیسرا متواتر ہو. جیسے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس میں امام حمزہ کی روایت میم کے زیر کے ساتھ ہے. یہاں پر ارحامہ ہے نا، میم کے زبر کے ساتھ. تو امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے جو پیچھے نام آئے ہیں اس میں میم کے زیر کے ساتھ ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں گے کہ دیکھو پہلی چیز متواتر ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز مصحف عثمانی کے قواعد کی رسم الخط کے حساب سے ہے، تو میم کا زبر زیر جو ہے مسئلہ نہیں ہے مصحف عثمانی کے خط کے حساب سے. تیسرا عربی قواعد کی رعایت ہوتی نہیں ہوتی، تو یہاں پر زیر پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تو با کا عطف جو ہے یہاں پر مان لیں گے ہا پر اور ارحام پر بھی زیر آ سکتا ہے. تو اگر عربی قواعد کی موافقت ہو رہی ہے تو لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے. تو میم کے زیر کے ساتھ والارحامی ہے، مگر یہ معتبر ہے. کیوں معتبر ہے؟ کیونکہ عربی قواعد کے مقارنی ہے کہ عربی قاعدے کے حساب سے یہاں پر تساءلونا سے جو ہے ارحام پر زبر بھی آ سکتا ہے اور با حرف جر کی سے یہاں پر زیر بھی آ سکتا ہے. کیونکہ یہ عربی قواعد کے منافی نہیں ہے، مقارنی ہے، اس لیے اس کو بھی قبول کر لیا جائے گا. تو جو قراتیں ان معیارات پر پوری اترتی ہیں انہی کا اعتبار ہوگا. موجودہ دور میں پوری دنیا میں 3 قراتیں مقبول و معمول ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو قواعد ہیں، اب دنیا میں جہاں پر بھی جو قرات ہوتی ہے، کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں، کمپٹیشن تو چھوڑ دیں، جو تلاوت ہوتی ہے اس میں 3 قراتیں. پہلی قرات ہے امام عاصم کی بروایت حفص. یہ خلیجی ممالک یعنی گلف میں یہ پڑھی جاتی ہے. بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش آ گیا، ترکی آ گیا، افغانستان آ گیا، مصر آ گیا، اور تمام مشرقی ممالک یعنی پوری یہ ایسٹ سائڈ کے جو ممالک ہیں اس میں امام عاصم کی قرات پڑھی جاتی ہے جو امام حفص کی روایت سے ہو. دوسری قرات جو ہے امام نافع کی ہے بروایت ورش. امام نافع کی جو قرات ہے جو ورش کی روایت سے ہے وہ تیونس میں پڑھی جاتی ہے، جزائر میں پڑھی جاتی ہے، سوڈان میں پڑھی جاتی ہے، مغرب اقصی میں اور مصر کے بعض علاقوں میں پڑھی جاتی ہے. تیسری قرات جو ہے امام نافع کی ہے جو بروایت قالون پڑھی جاتی ہے. یہ بھی تیونس میں پڑھی جاتی ہے، مصر میں پڑھی جاتی ہے اور لیبیا کے بعض علاقوں میں پڑھی جاتی ہے. تو موجودہ طور میں امام نافع کی 2 قراتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک ورش کی روایت سے، قالون کی روایت سے، اور جو مقبول جو زیادہ پڑھی جانے والی ہے زیادہ علاقوں میں امام عاصم کی ہے بروایت حفص پڑھی جاتی ہے. تو یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. اگلے سبق میں جو ہے ہم جو 7 حروف کی بات ہے اس کو تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے. آج ہم نے جو دیکھا قراتوں کے بارے میں جو مختلف ہیں کہ کب ان کی تدوین ہوئی، سب سے پہلے کس راوی نے نقل، کس مصنف نے ان کو لکھا، 7 میں ان کو جمع کیا گیا، پھر 10 میں کیا گیا. ان 10 میں جو بنیادی طور پر جو اصول سامنے رکھ کر قراتوں کو جمع کیا گیا وہ اصول ہم نے دیکھے کہ وہ متواتر ہو، مصحف عثمانی میں جو ہے وہ قرات شامل ہو سکتی ہو، تیسرا جو عربی قواعد کے خلاف نہ ہو. پھر موجودہ دور میں جو قراتیں مقبول ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.